اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مجموعہ کلام اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر کلیات سرکار محمد باقر دامض اللہ تعالی منقوش ہے۔ اسے کتاب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اسے کتاب کہنا بھی ایک گستاخی ہے، اور گستاخی کیوں ہے اور کیسے ہے یہ راز آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے اس وقت معلوم ہوگا کہ جب آپ کو لفظ کلام کے معنی کا ادراک ہوگا، یعنی کلام اور کتاب میں فرق کا پتہ چلے گا۔ جیسا کہ اس پر منقوش نام پاک سے ظاہر ہے کہ یہ السید محمد باقر نقوی البخاری دامض اللہ تعالی سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کا کل اثاثہ ہے، ان کے رازوں کا امین ہے، ان کے افکار کا گوہر ہے، ان کی ذات میں چھپے اسرار و رموز میں سے جتنے انہوں نے زمانے پر آشکار کرنا مناسب سمجھے، ان تمام کا یہ مجموعہ ہے۔ ان کے دکھ، درد، غم و خوشی کی پہچان اور ان کا عرفان ہے۔ انسانیت کا المیہ ہے کہ وہ ہمیشہ مزار پرست رہی ہے، یعنی سامنے اگر اللہ کے نبی بھی آ کر بیٹھ گئے تو ہم نے انکار کر دیا۔ اگر طینت میں چھپی اس مزار پرستی کی دیرینہ عادت سے نکل کر بات کرنے کی اجازت دیں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ہستی ذات عہد میں چھپے ہوئے خزائن میں سے ایک در نایاب ہیں، جن کی ذات کی پہچان اور ان کے علم و عرفان کا ادراک عقول انسانی کے لیے امر محال ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو بھی ان کی معرفت ذات کا ایک قطرہ عطا ہوا ہے وہ پھر سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ میں نے اپنی فہم و فراست کو کھنگال ڈالا ہے، لیکن اس مجموعہ کلام کے شایان شان تعارف کے لیے مجھے ایک لفظ بھی اس میں سے نہیں ملا۔ بس اقرار عجز کے بعد میں صرف ایک مثال پیش کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی فصل جب پک کر تیار ہوتی ہے تو سب سے آخر میں اس کا ثمر ظاہر ہوتا ہے، اور اس ثمر پر نظر کر کے اس فصل کی جڑ، تنا، پتے، شاخیں، ٹہنیاں اور پھول وغیرہ کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ انہیں کیوں اور کس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس مجموعہ کلام کو تاریخ انسانیت کا ثمر سمجھ لیں۔ اگر آپ وجہ تخلیق عوالم کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہیں، یا لوح و قلم اور عرش و کرسی کے رازوں سے پردہ کشائی چاہیں، جملہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی وجہ معلوم کرنا چاہیں، یا اولیاء کرام کے دکھ، درد اور وجہ تنہائی کو پانا چاہیں، شریعت حقیقی کا ادراک چاہیں، یا فقر کے رازوں کو پانا چاہیں، تو یہ مجموعہ کلام بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے انتہائی شارٹ کٹ انداز میں ایک ہی لائن میں بڑے سے بڑے فلسفے کو کہ جسے سینکڑوں کتابیں مل کر نہ سمجھا سکیں اسے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادب کہتے کس کو ہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ اس مجموعہ کلام کو پڑھ کر بڑے سے بڑا ادیب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میں ابھی تک بے ادب تھا۔ اگلی چیز ہے دعا، اور کائنات میں دعا دینے والے تو اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن دعا کا جو انداز، جو طریقہ اس مجموعہ کلام میں اپنایا گیا ہے، اس کی مثال فرش تو کجا، شاید عرش پر بھی نہ مل سکے۔ اس کے بعد ہے فرما برداری، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علیہ السلام پر جا کر فرما برداری کے سامنے فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دور میں اس فرما برداری کا عکس دیکھنا چاہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ذات اور ان کا یہ مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد ہے وفا۔ لیکن دوستو، اگر میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بھی اس مجموعہ کلام کے اوصاف و خصائص بیان کرتا رہوں تو میری زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اوصاف و خصائص ختم نہ ہوں گے۔ اس لیے بات کو طول دینے کی بجائے میں بالکل صاف اور سیدھے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب آدم سے لے کر آج تک نہ کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہوگی اور نہ ہی لکھی جائے گی، اور یہ میرا صرف زبانی دعویٰ یا کوئی اندھی عقیدت نہیں بول رہی، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جو ایک زمانے پر آلریڈی آشکار ہے، اور آپ نے بھی اگر تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر اسے نہ پڑھا تو پھر آپ بھی میری اس بات پر گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ جمن شاہ کی دھرتی کو علوم آل محمد علیہ السلام سے سیراب فرمانے والے
سرکار السید محمد باقر نقوی البخاری دامزلہ تعالی شہنشاہ جمن بانی مقصد آقائی و سیدی و مرشدی دامزلہ تعالی کی پاک دستار کے وارث ہیں، یعنی ان کے بڑے فرزند ارجمند اور سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامزلہ تعالی کے بڑے بھائی ہیں۔ بے مثل و بے مثال تو خالق اکبر کی ذات پاک ہے، یا جنہیں اس نے اپنے نور سے جدا کیا ہے، یعنی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن نوع بشر میں سے ان کی مثال ڈھونڈنا بھی ناممکنات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنے ولی العصر اجل اللہ فرج و شریف کی نصرت کی جو مثال قائم کی ہے، جس کا اندازہ آپ کو یہ کلام پڑھ کر ہو جائے گا، اس کی مثال ماں سوائے پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کہیں سے ملنا ناممکن ہے۔ اب اگر اس سلسلہ تعارف کو میں نے تھوڑا سا بھی مزید آگے بڑھایا تو خطرہ ہے کہ کہیں فتووں کی پٹاریاں نہ کھل جائیں، لہٰذا میرا کام تھا اشارہ کرنا، منزل پر پہنچے گا وہ جو طالب صادق ہوگا۔ دوستو، یہ کلام 1235 صفحات پر نوشتہ ہے، جس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ شاعری، دوسرا نثر اور تیسرا حکمت و کیمیا گری پر مشتمل ہے۔ ہر حصہ اپنی مثال آپ ہے اور ہزاروں رازوں کا امین ہے۔ اس مجموعہ کلام کی ہر چیز کی طرح اس کا ٹائٹل بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اس ذات پاک سے ہماری محبت و عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ٹائٹل کے بیک گراؤنڈ میں چنری کے جو رنگ بکھرے نظر آ رہے ہیں، یہ کسی کمپیوٹر سافٹ ویئر کا فن پارہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پاک چنری ہے جو یہ نفیس و لطیف و ادیب ذات عموماً اپنے سر مبارک پر پسند فرماتے تھے، اور جسے بانی مقصد شہنشاہ جمن دامزلہ تعالی نے بھی اپنے ظاہراً آخری ایام میں چند مرتبہ پسند فرمایا تھا۔ میں نے ان پاک چنریوں کے جو ان پاک ہستیوں کے سر مبارک کی زینت رہیں، ان کی تصویریں بنا کر انہیں اس مجموعہ کلام کے ٹائٹل کی زینت بنا دیا ہے، تاکہ ایک تو ان کی یہ نسبت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، اور دوسرا جس وقت بھی ہم یہ مجموعہ کلام ہاتھوں میں اٹھائیں تو اس کی ایک ایک چیز سے ان کی خوشبو کو، ان کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ کچھ مجموعہ ہائے کلام جو پرنٹنگ مکمل ہوتے ہی لاہور سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، ان کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن باقی 300 کے قریب جو مجھ تک پہنچے ہیں، ان کے ادب و احترام کے پیش نظر ہر مجموعہ کلام کو ایک غلاف کی زینت بنایا گیا ہے، جو دنیا کے لیے تو ادب کی ایک نئی مثال ہوگی، لیکن یہ ان ذوات کے رائج کردہ ادب و احترام کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اور ادب کا یہی معیار ان پاک ہستیوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ دوستو، ضروری نہیں کہ ہر جذبے کی بنیاد لالچ پر قائم کر لی جائے، جیسے خمس ہے یا زکوٰۃ ہے یا جو نیاز دی جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز جو کسی بھی ذات پاک کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً پیش کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا بنیادی فائدہ لینے والے کو نہیں ہوتا بلکہ دینے والے کو ہوتا ہے۔ یعنی ایک فقیر سے لے کر کسی شہنشاہ تک کو جو چیز بطور نذرانہ پیش کی جاتی ہے، اس کا اصل فائدہ لینے والے کو نہیں بلکہ دینے والے کو ہوتا ہے، اور یہ تو صرف کرم برسانے کے بہانے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی بھی ذکر پاک کا حقیقی فیض تب ہی حاصل ہوتا ہے کہ جس وقت سننے یا پڑھنے والا اس کی کچھ نہ کچھ نظر نیاز یا ہدیہ و نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو اسی بات کے پیش نظر اس مجموعہ کلام کا ہدیہ و نذرانہ اگر کوئی دینا چاہے تو کم سے کم 1000 ضرور پیش کرے، اور اگر کسی کے پاس یہ ہدیہ پیش کرنے کی خدا نخواستہ استطاعت نہ ہو تو وہ بھی رابطہ کرے، خالی کسی کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ ہاں، اتنا یاد رہے کہ اس کی محدود کاپیاں پرنٹ کروائی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کی ایک کاپی بھی میسر نہ ہو۔ اگر آپ لاہور میں موجود ہیں تو یہ مجموعہ کلام مکتبہ رضا اردو بازار سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں عبد میسم یا آفتاب شاہ صاحب سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ مجموعہ کلام ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملتان میں مرتجز مہدی صاحب سے، راول پنڈی میں سجاد حیدر صاحب سے یا دلبر مہدی صاحب سے، حیدرآباد میں عبدالحق صاحب سے، جمن شاہ اڈے پر سگن عباس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے تو پھر نیچے دیے گئے نمبر پر اس کتاب کا ہدیہ جیز کیش سے بھیج کر اپنا ایڈریس SMS کر دیں، یہ مجموعہ کلام آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ الحمدللہ و شکرن اللہ و شکرن صاحب الزمان و مرشد الکریم و مرشد الکریم و مرشد الکریم۔ ہمیشہ دی خیر میرے پاک وارث دی صدا خیر۔